Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 20, recorded by Mehendi Momin. 4th of September 1990, Wise in Donville, Jamaat Khana of Toronto. علی مدد دیندارو، آواز شروع کروں اس کے پہلے میں بہت خوشی ظاہر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خوبصورت جماعت خانہ آپ نے بنوایا، مولانا مدد کی اس کی عبادت کے لیے، نور کی پراپتی کے لیے آپ نے جس طرح یہ خوبصورت مکان بنایا، مولا آپ کے دلوں کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بناوے۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ۔ ہے جی سچا سایاں کو نسادن سے وچار تو جڑے جو پورن ہووے بھاگر جو من چاہو جی سو جو من چاہو پیا جی سو تو گنان درشت جاگرے جی مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ دین و دنیا میں مولا آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی خوشیاں برساتا رہے، آپ کو اپنا نور عطا کرے۔ چاچا سائیاں کو نصف دن سوے ہو، نصف دن کس کو کہتے ہیں کہ ایک دن بھی اس میں ناغا نہ ہو، ایبسنٹ نہ ہو، اور ویویک وچار دل میں لے ہو۔ نارملی ہم لوگ ویویک کہتے ہیں مینرز کو، تو بڑا آدمی اپنے گھر میں آوے، کوئی بزرگ ہوئے، عزت والا ہوئے، تو ہم اس سے ویویک کرتے ہیں، اچھے مینرز کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، عزت سے بلاتے ہیں، اس کو کچھ بھی کھانا پانی مہمانی آفر کرتے ہیں، لیوے نہ لیوے اس کی خوشی، مگر یہ ہمارے مینرز ہوتے ہیں۔ لیکن ویویک کا ایک اور مطلب بھی ہے، ویسے ویویک کے بہت مطلب ہے، یہاں جو مطلب ہے ویویک کا وہ ہے ڈسپلن۔ مینرز بھی ڈسپلن میں آتا ہے۔ ویویک وچار، اپنے وچاروں کو ڈسپلنڈ کرو، اپنے وچاروں کو ٹریننگ دو، اپنے وچاروں کو سیدھا کرو، اپنے وچاروں کو سچائی پہ لگاؤ، اپنے وچاروں کو پوتر کرو، اپنے وچاروں کو اس خدا کے ساتھ لگاؤ
کہ جس نے ہمیں زندگی دی، ہمارے اوپر نعمتیں اتاری. یہ سب مطلب وویک میں آتے ہیں. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ذرا تم آسمان کی طرف اور زمین کی طرف دیکھو کہ خدا کی خدائی میں تم کو کہیں گڑبڑ دکھتی ہے. لاکھوں سال سے چاند، سورج، ستارے اور یہ ہماری زمین بھاگ رہے ہیں، اپنی گتی پہ چل رہے ہیں، اپنے آربٹ کے اوپر چل رہے ہیں، روٹیٹ ہو رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا بھی خدا نے جو لا بنا رکھا ہے، ہر شے اپنے لا کے اوپر چل رہی ہے. یہ ڈسپلن ہے. ہمارا بدن دیکھ لو، کچھ نہ کچھ ضرور یہاں میڈیکل مین بیٹھے ہوں گے، بھائیاں بھی ہوں گی جنہوں نے میڈیسن پڑھی ہے. ہمارا سارا بدن ایک سیمپل ہے ڈسپلن کا. سارا بدن، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے برین کے آرڈر کے اوپر چلتے ہیں. اگر اچھا بھی ہوتی ہے ہاتھ اٹھاؤ، من میں اچھا ہے ہاتھ اٹھاؤ، لیکن جب تک کہ وہ آرڈر ریلیز نہیں ہوا ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا. پاؤں اٹھاؤ، مگر جب تک آرڈر پاؤں کو ریلیز نہیں ہوگا تب تک پاؤں نہیں ہلے گا. جب انسان کے نروس سسٹم میں اور انسان کے برین کے اندر کے جہاں سے انسان کی سوچ وچار اور آرڈر ایشو ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر کولیبوریشن نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے. اور یہی کارن ہے کہ اس آدمی کے برین کے جو میسیجز ہیں نروس سسٹم کے تھرو پہنچتے نہیں. اس کو کہتے ہیں لکوا، پیرالسس. پارکنسنس ڈیزیز بھی یہی ہے، ایک فیملی ہے اس کی. پارکنسنس ڈیزیز کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا لمبس کے اوپر. اگر ہاتھ پہ ہیں تو ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، اور اگر پاؤں میں ہے تو پاؤں کانپتے رہتے ہیں. کبھی گردن ہلتی رہتی ہے، کبھی سر ہلتا رہتا ہے سارا، آنکھیں ہلتی رہتی ہیں. پارکنسنس ڈیزیز ہوئے یا پیرالسس ہوئے، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس کے اندر انسان کے بدن میں سے ڈسپلن اور کولیبوریشن ٹوٹ گیا. یہی حال ہمارے روح اور آتما کا ہے. ہمارا جو بدن ہے وہ ایک بہت اچھا ڈسپلن کا نمونہ ہے. ذرا اس کے اندر اگر فرق ہو گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. کھانے پینے کے اندر اگر فرق پڑ گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. نیند میں فرق پڑ گیا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. ہماری ہیلتھ جو ہے وہ تبھی ٹھیک رہتی ہے کہ جب اس کے تمام جو لاز ہیں وہ پالے جائیں. آپ نے ایک برانڈ نیو گاڑی لی، اب وہ گاڑی مس کرتی ہے، پرٹیکولرلی ہائی اسپیڈ کے اوپر. اس کا جو اسموتھنس کے ساتھ چلنا چاہیے وہ نہیں. ابھی مس کے بہت کارن ہیں. میں کوئی موٹر مکینک نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اپنے انوبھو سے سیکھا ہے، ایک ذرا سا کچرا اگر کاربوریٹر میں گھس گیا، مائکروسکوپک بھی اگر چلا گیا تو لو اسپیڈ کے اوپر شاید وہ اتنی تکلیف نہ دے، لیکن ہائی اسپیڈ کے اوپر تکلیف دے گا. ایک ٹائر خراب ہے تو آپ مسافری نہیں کر سکتے. اگر بریک اچھی نہیں ہے تو حال کیا ہوگا؟ اگر اسٹیئرنگ ٹھیک نہیں ہے تو دیکھ لو کتنا ڈینجر ہے. ہر چیز جب تک کہ آٹو موبائل کے اندر برابر نہیں تب تک اس کو چلانے کا لطف بھی نہیں اور سلامتی بھی نہیں. ہر شے کا کچھ نہ کچھ ڈسپلن ہے. تھوڑا سا ڈسپلن اپنے گھر میں دیکھو. ہمارا ایک سٹنگ روم ہے، لاؤنج کہتے ہیں، ایک کچن ہے، بیڈ روم ہے، باتھ روم ہے. اگر ہمارے گھر کا یہ ارینجمنٹ برابر مینر فلی یا ڈسپلن طریقے سے نہیں رکھا گیا تو حال کیا ہوگا؟ آپ کچھ کچن کی چیزیں ادھر لاؤنج میں رکھ دو، کھانا پکانا بیڈ روم میں شروع کر دو، اور کوئی باتھ روم میں جا کے کھانا شروع کر دے، ہنسی آئے گی نا. ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے. اگر اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. یہ ڈسپلن مذہب میں بہت ضروری ہے. یہ ڈسپلن انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ہماری فیملی کے اندر اگر ڈسپلن نہیں تو ہمارے بدن میں بھی ڈسپلن نہیں، دماغ میں نہیں، ہماری آتما کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے.
घर के अंदर बाप है, माँ है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अलग अलग हमारी फैमिली के अंदर जो लोग रहते हैं। आमतौर पे आज हमारी हालत ये हो गई कि माँ बाप साथ नहीं रहते, भाई भाई साथ नहीं रहते। हजरत इमाम हमको गए 36 बरस से ये पुकार करते चले आते हैं। 36 बरस से, मैंने 36 बरस इसलिए कहे हुए हैं 33 ईयर्स, लेकिन मौलाना हजरत इमाम 1956 में, बल्कि 54 में मडगास्कर गए थे। 3 साल पहले प्रिंस अमीन इनके साथ थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का सल्लल्लाहु अलैहि का एक तालिका लेके गए थे और वहां मौलाना ने डिसिप्लिन के ऊपर जमात को अपने दादा श्री की तरफ से फरमान किया था। और बाद में एक आदमी ने कुछ ज्यादा सवाल जवाब दिए तो माँ बाप फरमाया कि तुम खुदा को बिलीव करो, यानी खुदा को मानो। खुदा को मानने से हमारे अंदर वो सारी अच्छाइयां आती हैं कि जो खुद खुदा के अंदर है। खुदा ताला प्रॉमिस करता है तो तोड़ता नहीं, खुदा किसी से ऊपर जुल्म नहीं करता, खुदा किसी से बुरा बदला नहीं लेता। अगर मुआफी मांगते हैं तो रहम में बख्श देता है, हमेशा सबके ऊपर दया करता है। खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जितने बन सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स हमको अख्तियार करने चाहिए। ये भी एक डिसिप्लिन है हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में। जब तक कि यूनिटी, डिसिप्लिन, मैनर्स और जिसको हम एटिकेट कहते हैं वो नहीं आता, जिंदारो हमारी जिंदगी फलती नहीं। हम इस दुनिया में आए, खुदा ने हमें भेजा है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमको भेजा गया है। भेजा गया है तो हमें कुछ काम के लिए, कुछ ड्यूटी के लिए भेजा गया है। वो हमारी ड्यूटी ये है कि अगर मैंने कुछ गुनाह किए हैं तो मुझे उसकी सजा मिलती है, तो सजा को पूरा करना भी एक ड्यूटी है। इसलिए जो दुख मुझे आते हैं, अगर वो दुख मैंने आराम से, खुशी से कबूल किए तो ये एक डिसिप्लिन है। लेकिन जो अगर मैंने अपने दुखों के ऊपर रोना व्यावाला शुरू कर दिया तो ये एक किस्म का द्रोह है। द्रोह कहते हैं रिबिलियन। वो आदमी जो राजा की या जज की दी हुई सजा के ऊपर गड़बड़ करता है, मारधाड़ करता है, उसकी सजा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई गुनहगार को, कोई क्राइम किए हुए आदमी को कुछ सजा दी जाए और वो राजी खुशी से कबूल करके अच्छा बिहेवियर करे तो उसकी सजा घट जाती है। जो बिहेवियर है दैट इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। हमारे मैनर्स, हमारे बिहेवियर, हमारे विचार, और विचार जब हम इंसान अपनी खुदा की बताई हुई रास्ते के ऊपर, उसकी बताई हुई जो कुछ भी गाइडेंस है उसके ऊपर जो बराबर चलता है तो आहिस्ता 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 उसके विचारों में फर्क आता जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने जरूर कुछ न कुछ इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी होगी, और इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो हमारी इस्माइली हिस्ट्री है। ऐसा नहीं समझना कि इस्लाम की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री से जुदा है, बल्कि इस्माइली हिस्ट्री जो है वो इस्लाम की हिस्ट्री का एक पार्ट है। और हर एक इस्माइली को ये फर्ज है कि वो अपने मजहब की हिस्ट्री से वाकिफ हो। यही बात के ऊपर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1934 के अंदर, 34 के अंदर जब बॉम्बे तशरीफ लाए, उसके 2 बरस के 3 बरस के बाद गोल्डन जुबली बनाई गई। 33 की आखिर में और 34 की जनवरी फरवरी में इमाम जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो मौला नॉर्थ में भी गए, पंजाब में गए, आगरा, कानपुर, कलकत्ता वगैरह की भी मुसाफरी की। एक दिन इमाम ने चुनारा मोहम्मद ए चुनाराली मोहम्मद जान मोहम्मद चुनारा, जो इस्माइली प्रेस के मैनेजर थे और जी इस्माइली पेपर जो वीकली निकलता था उसके वो एडिटर थे,
اعلیٰ درجے کا مومن شخص تھا وہ. الحمدللہ اس کی اولاد آج بھی پاکستان میں اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے امام کی خدمت میں موجود ہے. ماں باپ نے چنارا کو بلایا. حضرت امام کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اماموں کی ہسٹری لکھو. کہتا مولا ہم نے کوشش تو کی ہے مگر بہت سا میٹیریل ہمارے ہاتھ میں آتا نہیں. مولا فرمایا کہ ایوانوں سے تھوڑی مدد لو اور میں بھی تمہیں کچھ کتابیں دوں گا. تو کچھ کتابیں مولا نے علی محمد جان محمد چنارا کو دی. 2.5 برس کی محنت کے بعد 800 پیج کی کتاب لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا نور المبین. یہ نام بھی سلطان محمد شاہ نے دیا. نور المبین اصل میں گجراتی میں لکھی گئی لیکن ساتھ ساتھ وہاں ایک ہمارے ایرانی دوست تھے آغا محشر شیرازی. وہ ادھر اسماعیلی پریس میں کام کرتے تھے تو اس نے اردو میں بھی لکھی. اردو کی کتاب لگ بھگ 1000 پیج کی ہے. اس کی گیٹ اپ زیادہ اچھی ہے گجراتی ایڈیشن سے. کئی برسوں کے بعد چنارا کے گزر جانے کے بعد ہمارے مشنری صوفی نے جعفر علی صوفی نے اس میں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک کر کے لینگویج کو تو نیا ایڈیشن چھاپا تھا جو 2 والیوم میں چھپا. 1936 میں ابھی تک گولڈن جوبلی ہوئی نہیں. گولڈن جوبلی کی تاریخ 21 تھی جنوری کی 21 مگر مولا نے فرمان کر کے 2 دن پہلے کر دی اور 19 جنوری کو امام کی پولا ودی گولڈ کے اندر ہو گئی. اور اسی رات کو یعنی 19 کی رات کو کنگ جارج 5 گزر گئے. مگر اس کے پہلے جب یہ کتاب تیار ہو گئی اور سب سے پہلی کتاب مولا کے پاس پیش کی, مولا بہت خوش ہوئے اور کتاب لے کے اپنے بنگلے سے موٹر میں جب حسن آباد دیدار دینے کے لیے آئے تو ماں باپ نے کتاب منگائی گاڑی میں سے اور کتاب کو پکڑ کے ماں باپ فرمایا دیکھو یہ نور المبین ضرور پڑھو, ضرور پڑھنا. اس میں اماموں کی تاریخ ہے, اپنے مذہب کی اسپرٹ ہے. یہاں تک کہ بیت الخیال کے اندر یہ فرمان کی ہے کہ تم یہ نور مبین ضرور پڑھنا, تم کو پتہ لگے کہ بیت الخیال کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں نے نور مبین پڑھی ہے. افسوس یہ ہے کہ گجراتی پڑھنے والے گھٹتے گئے, صرف بڑی بزرگ لوگ رہ گئے. اس لیے اس کے 1-2 ایڈیشن چھپے اور بعد میں اب تو نور مبین ملتی بھی نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر بڑا زور دیا. کیوں دیا؟ تاکہ ہمیں اپنی ہسٹری سے پتہ لگے. اگر آج کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج سے لگ بھگ 300-400 پہلے برس میرا دادا جو تھا وہ کسی ریاست کا راجا تھا اور اس کو اس بات کا ایویڈنس مل جائے تو اس آدمی کی حالت کیا ہو جائے؟ اس میں فخر پیدا ہو جائے. اس کا ایسا ہوگا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. باپ داداؤں کی ہسٹری کو بھی جاننا ضروری ہے کہ میرے باپ داداؤں نے کیا کام کیے. وہ اولاد کے جو اپنے باپ داداؤں کے اچھے کام کو یاد کر کے اور ان کو فالو کرتی ہوئی ہے وہ ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر بہت نامچین چیزیں ہیں, نامچین ہستیاں ہیں اور ایسی ہستیوں کی قدر کرنی چاہیے. مومنوں ہم کو ایک اور چیز سیکھنی چاہیے اور وہ سیکھنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرو, ایک دوسرے کی قدر کرو. اس میں جلاپا کرنے کی کوئی بات نہیں, بلکہ اگر آپ لوگوں کی قدر کرو گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد کی مولا قدر کروائے گا. قدر کرنا تو خود خدا تعالیٰ کی صفت میں ہے اور خدا تعالیٰ کی صفتوں میں یہ قدر کرنے کا ایک لفظ بھی ہے. خدا تعالیٰ اس نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہے قدر کرنے والا اور وہ نام ہے الشکور. الشکور قدر کرنے والا.
خدا تعالیٰ کے ناموں کی اگر تم آپ اسٹڈی کرو دن دھڑا تو اس میں کتنے کتنے بھید نکل جاتے ہیں. وہ پروردگار کہتا ہے کہ ایٹم جتنی بھی اگر تم نیکی کرو گے تو برباد نہیں ہوئے گی. ایٹم تو آنکھ سے دکھتا نہیں. ایک جگہ رائی کے دانے جتنی نیکی کا ذکر کیا ہے کہ رائی کے دانے جتنے ابھی اچھا کام کرو گے برباد نہیں ہوئے گا. یہ قدردانی ہے. اگر آپ کا کوئی خدا نہ کرے کوئی دشمن ہے اور اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ مبارک ضرور دو. دشمن کی بھی قدر کرو کیونکہ دشمن کی قدر کرنا آپ کی بڑائی ہے اور اس کے اوپر اس کی بڑی اچھی چھاپ پڑے گی. خدا تعالیٰ کے ناموں میں یہ جو نام الشکور ہے حقیقت میں انسان اگر اس کا ورد کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے. جس طرح خدا کی صفت ہے کہ وہ قدردان ہے اسی طرح سے مومن بھی قدردان ہے. میں اس موقع کے اوپر رہ نہیں سکتا ان والنٹیئرز کے لیے, ان لوگوں کے لیے, ان بھائی بہنوں کے لیے کہ جنہوں نے اس جماعت خانے میں بنانے کے لیے یا تن کی مدد کی ہے یا پیسے کی مدد کی ہے یا کوئی اور طریقے سے مدد کی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی ہوئی ہے. اگر آپ نے اس میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو وہ ایک اینٹ بھی آپ کی قدردانی کے لیے اس پروردگار کے دربار کے اندر ایک وٹنس ہوئے گی. رسول اکرم مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جب ادھر آئے تو نبی کریم نے پہلی مسجد بنائی. اس پہلی مسجد کے اندر حضور خود بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. تو صحاب کہتے تھے کہ یا نبی آپ چھوڑ دو ہم بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں ایسا بیٹھا رہوں تو تم کو ایسا ہوگا کہ میں نکما ہوں. میں نکما نہیں ہوں. بھلے 2-3 پتھر ہی صحیح لیکن کچھ لگائے ہیں. ہمارے ہاں ایسی بہت سی چیزیں بنتی ہیں, بہت سی چیزیں غیروں میں بنتی ہیں جس میں سے ہم لیسن لیتے ہیں. کل دوپہر کو گئی کل میں سدبری میں تھا. مشنریوں کی بھی ہیل چارج جماعت کو خبر ہونی چاہیے. اس میں میری کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. بڑائی تو اس مولا کی ہے کہ میں جس کے گھر کا کتا ہوں, مالک کے پاؤں کے پاس مالک جس طرح کافی وغیرہ پیتا رہتا ہے, چھاپا پڑتا رہتا ہے, کتا اس کے پاؤں پہ پڑا رہتا ہے. میں مولا کو کہتا ہوں کتا سمجھ کے بھی پاؤں کے پاس پڑا رہنے دے. کل سدبری کے مسلمانوں نے مجھ کو انوائٹ کیا تھا جس کی وجہ سے خاص طور پہ میں وینکوور سے آیا. میرا یہ پروگرام ان کی وجہ سے ہوا. میں نے وہاں جا کے ان کو اسلام کی یونٹی کے اوپر انگلش میں لیکچر دیا. ادھر موسٹلی ٹرکش مسلمان ہیں, لیبانیز ہیں, ایرانی ہیں, عراقینز ہیں, موروکن ہیں اور ٹیونیشینز ہیں. بھائی بھائی, عورت مرد, بچے وغیرہ سب آئے تھے. نماز بھی پڑھی ان کے ساتھ, ان کو لیکچر بھی دیا. بعد میں انہوں نے ایک لنچ کی طرح رکھا تھا. بہت خوش ہوئے, بے انتہا خوش ہوئے. اب وہ ایک مسجد بنانے کے لیے, ان کے پاس مسجد ہے نہیں, ایک چھوٹا سا روم ہے, اس کو انہوں نے مسجد کے طور پہ کچھ 3-4 سال ہوئے یوز کرتے ہیں. اب ان کا خیال ہے مسجد بنائی جائے. 70-80 آدمی ہیں مسلمان. میں ان کو دعا دے کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ سینچری ٹرن ہوئے گی یعنی سن 2000 تک یہاں 400-500 مسلمان ہو جائیں. خدا کرے ایسا ہوئے. بہت خوش ہوئے. مسجد کے فاڑے کے اندر جب وہ فاڑا کرنے کے لیے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی, کسی نے $1, کسی نے $10, کسی نے $100, وہاں اسی وقت کھڑے کھڑے لگ بھگ $550 کا فاڑا ہوا. کسی نے $100 دیے, کسی نے 1 دیا. اس نے 1 کیوں دیا خدا جانے اور وہ جانے, مگر دیا. یہاں بات پیسے کی نہیں تھی, یہاں بات نیت کی تھی اور حب کی تھی. رقم بڑی چیز نہیں ہوتی, بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ نیت ہوتی ہے. حضرت جیسس عیسیٰ نبی
وہ اسی طرح سے کچھ کھڑا کرنے کے لیے، چندہ جمع کرنے کے لیے، کوئی نیک کام کے لیے انہوں نے اعلان کیا. ایک آدمی نے اس زمانے کا 10,000 کوئنس دیے، ڈالر سمجھ لو، روپیہ سمجھ لو. اس نے 10,000 کی رقم دی. کسی نے کم دی، کسی نے ادھر دی. ایک عورت آئی، نبی کے سامنے کھڑی ہو کے اس نے اپنی پچھیڑی میں سے وہ زمانے کے 2 پیسے نکالے، اور وہ 2 پیسے جیسس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دے کے کہتی ہے آپ مہربانی کر کے یہ میری ناچیز چیز قبول کرو. اس کو ایسا تھا کہ جہاں 10,000 اور سینکڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں وہاں میرے اس کی کیا قیمت. شاید عیسیٰ نبی نہ کر دے تو کہ اتنی چھوٹی رقم نہیں چاہیے، تو اتنی عاجزی سے کہتی ہے کہ حضور میری یہ چھوٹی سی چیز آپ قبول کر لو. عیسیٰ نبی اٹھے، 2 پیسے لے کے ایسا اٹھایا، سب کو دکھا کے فرمایا یہ 2 پیسے جس نے 10,000 دیے ہیں اس سے زیادہ ہے. تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. کرٹیسائز کرنے کے لیے صرف ابو علی کی باتوں میں لوگ نہیں آتے، نبیوں کی باتوں میں بھی آتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر نبی کے زمانے کے اندر ان کی باتوں میں کرٹیسائز کرنے والے ہوتے ہیں. ابو علی کس کا باپ کی مولی. جب کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تو عیسیٰ نبی کہتے ہیں خاموش، دیکھو جس نے 10,000 دیا ہے اس کے پاس اتنی ملکت ہے کہ 10,000 شاید اس کے لیے معمولی چیز ہے، 1 ٹکے کے برابر ہے. لیکن اس بوڑھی کے پاس 2 ہی پیسے تھے، اس نے تو 100% دیے ہیں. اس نے تو 1 ٹکا دیا یا 5 ٹکا دیا ہے اپنی ملکت کا، لیکن اس بوڑھی نے 100% دیے ہیں. بوڑھی کے 2 پیسے کا ذکر کر کے میرا خیال پیچھے چلا گیا. 34 کو کتنے برس ہوئے؟ 56 ایئرز ہوئے. 56 برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کانڈی محلے کے جماعت خانے کے اوپر یعنی بنگلی میں، آج اس کا نام کریم آباد ہے، وہاں مولا دست چماتے تھے. حضرت امام نے دست چمانا چھوڑ دیا ہے. نہیں جانے کیوں چھوڑا، لیکن میں نے ایک دن کہا، پوچھا تھا، میں بولا مولا امام سلطان محمد شاہ دست چماتے تھے. کچھ جواب نہیں دیا، کچھ جواب نہیں دیا. ہنس پڑا، میری طرف دیکھ کے ہنستے رہے، کچھ جواب نہیں دیا. دھنی ہے، مالک ہے. میں تو دعا کراتے وقت مکھی کا ہاتھ چوم لیتا ہوں اور یہ سمجھ کے کہ حضرت امام کا ہاتھ چوما ہے. یہ میری دست بوسی ہے. دست بوسی کوئی ہمارے مذہب کا پرنسپل نہیں ہے. دست چومنا لازم بھی نہیں ہے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے تو لوگ جاتے تھے. آپ کبھی مسلمانوں میں گئے ہو؟ جاؤ کسی دن، تو بہت بڑا عالم آیا ہوگا نا، اس دن آپ جاؤ. جب وہ واز کر کے نیچے بیٹھتا ہے تو لوگ چاروں طرف سے مکھیوں کی طرح بھاگ کے آتے ہیں اس کا ہاتھ چومنے کے لیے، وہ عالم کا ہاتھ چومنے کے لیے. میرے ساتھ مت کرنا ایسا، میں ہاتھ دوں گا بھی نہیں. وہ کیوں کرتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ کیا علم دیا، وہ عزت دیتے ہیں. تو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب آئے، یہ بزرگی کی عزت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ چیز ہے، بھائیاں ایک دوسرے کو ہاتھ دیتی ہیں، چومتی ہیں. لیکن جو چھوٹے ہیں کبھی کبھی 12-14 برس کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں ہاتھ چومتے تو پھر ہم کو دیتے ہیں، بولے تم بھی چومو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں کا ہاتھ چومو، اپنا ہاتھ چوماؤ مت. تو حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں جا کے مکھی کا مڑیا گئے، خلعت پیش کی، مولا کو سلام کیا، اور جب مولا نے ایسا ہاتھ دیا، ہاتھ لے کے انہوں نے چوم لیا، آنکھوں کو لگایا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مولا کا ہاتھ لے کے ہم پہلے آنکھوں کو لگاتے ہیں پھر اس کو چومتے ہیں. یہ ایک عزت اور ادب ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹو پے ہومیج. مذہب کا پرنسپل نہیں ہے.
حضرت امام پسند نہیں کرتے ہاتھ چومنا، بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں، اور سلطان محمد شاہ نے ہاتھ چومانا بند کر دیا اس لیے کہ ایک آدمی کو سردی ہوئی تھی، ناک بہتی تھی، اس کو جانا نہیں چاہیے، مگر جب مولا کا ہاتھ چومنے گیا تو ناک میں سے پانی نکل کے مولا کے ہاتھ پہ پڑ گیا۔ مولا فرمایا ہے دوزخی، اسی وقت پاؤں پہ گر کے معافی مانگی، لیکن مولا نے اس دن سے ہاتھ چومانا بند کر دیا۔ اور جب مولا کے حضور میں ہم جایا کرتے تھے دست بوسی کے لیے تو نیچے ہاتھ صابن سے دھو کے پھر اوپر جایا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ دن بدن عزت اور توقیر اور رسپیکٹ گھٹتی گئی۔ اچھا ہوا حضرت امام نے یہ بند کر دیا، نہیں تو معلوم نہیں کوئی سگریٹ والا جاتا تو کیا کرتا، اور ایسا بات بنی بھی ہے۔ 66 کے اندر 62 میں حضرت امام جب ایک جماعت میں گئے، میں وہ جماعت کا نام جان بوجھ کے نہیں دیتا، تنزانیہ میں کہ کینیا میں، لیکن افریقہ کی ایک جماعت میں ماں باپ گئے، چھانٹا دیتے تھے، بیعت کا چھانٹا، اور ایک آدمی جب آیا تو وہ باہر ہی سگریٹ پی کے آیا تو کپڑوں میں سے اس طرح سگریٹ کی بات آتی تھی کہ جیسے کہ پرفیوم چھانٹی ہوئے تو کیسے آدمی نکلے تو پرفیوم کی بات آتی ہے۔ جب وہ نزدیک آیا اور سگریٹ کی بات سے دماغ پھر گیا، ماں باپ ایسا پیچھے ہو گئے، اس کو سب بولتے ہیں کہ تم جاؤ غسل کر کے آؤ، چھانٹا نہیں دیا۔ اور اس کے بعد صاحب نے بہت جگہوں کے اوپر فرمان کیے سگریٹ کے لیے۔ ہمارے اندر وہ ادب، حشمت، وہ رسپیکٹ وہ نکل گئی ہے، اس کے لیے امام میں بھی تبدیلیاں آ گئی، اس طرح سے بدلا دیتے ہیں۔ تو اس دن سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بھائیوں کی دست بوسی کا دن تھا، اور جب وہ واقعہ بنا کہ جس آدمی کی ناک میں سے پانی نکلا، وہ بہت برس پہلے کی بات ہے، اس کے بعد پھر آپ سلطان محمد شاہ ہاتھ نہیں چھماتے تھے، لیکن ہم لوگ ایسا جھک جاتے تھے، مولا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ میں نے تمہاری دست بوسی قبول کی۔ کچھ بھی نظر آنا رکھنا چاہیے۔ وہ زمانے کے اندر آج جتنا یہ کینیڈا میں 1 سینٹ ہے، یہ 1 سینٹ کی سائز کی 2 انی ہوتی تھی۔ ہندوستان میں جنہوں نے بہت برس گزارے ہیں ان کو پتا ہوگا کتنی سائز کی چاندی کی 2 انی ہوتی تھی، اور جتنی آج ہمارے پاس 10 سینٹ کی یہ ٹکی ہے نا، اس سے ذرا سی بڑی 4 آنی ہوتی تھی، اور آج جتنا سائز ہمارے کوارٹر کا ہے اس سائز کی 8 انی ہوتی تھی، اور 1 روپیہ جو ہوتا تھا آج اس لونی سے لگ بھگ 1.25 گنا زیادہ بڑا ہوتا تھا، سب چاندی کے۔ تو جب یہ دست چمانے کے لیے جایا کرتے تھے، میں آپ کو 60 برس کی باتیں سناتا ہوں، 60 70 80 اس کے بھی پہلے کی۔ مولا کے حضور میں پاؤں کے پاس ٹرے پڑی رہتی تھی، جو بھی آدمی آتے تھے لائن سے تو نیچے جو کچھ بھی اس کو رکھنا ہے وہ رکھ کے، بعد ایسے بھی لوگ تھے کہ جو کچھ نہیں رکھتے تھے، صاحب کے حضور میں آ کے نمن کرتے تھے، صاحب ہاتھ رکھتے تھے، دعا دیتے تھے۔ کالی محلے میں بھجیے بنانے والی ایک بائی تھی، انٹر ہو تو رائٹ سائڈ میں شیرین بائی اس کا نام، ادھر یہ بھجیے بنایا کرتی تھی، 2 آنے 4 آنے کے بھجیے بیچے اور بس اپنی روزی کما رہی اکیلی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کس کی فیملی میں کوئی تھا، لیکن دیکھا نہیں ہے کبھی۔ اس کے پاس سے ہم لوگ 1 پیسے کے 1 آنے کے بھجیے لے کے کھایا کرتے تھے۔ جب بھی مولا آنے والے ہو گئے تو وہ پہلے سے مہمانی کرنے کی طاقت نہیں تھی، دست چماتے تھے اس لیے کہ چلو اس بہانے ہی امام کا ہاتھ لگ جائے گا۔ 150 روپے، 136 روپے مہمانی کے، 14 روپے فروٹ کے، 150 روپے لیتے تھے۔ معمولی آدمی کا کام نہیں تھا کہ پھر کسی دن سناؤں گا کہ 136 روپے کیوں اور 14 روپے اس کے فروٹ کے کیوں، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ ہمارے مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے پیچھے کوئی بھید نہ ہوئے۔ تو اس نے آدھا پیسہ کر کے 2 انی جمع کی تھی۔ مولانا سلطان محمد شاہ کے آنے کی جب ٹیلی گرام آئی اور جماعتوں میں پڑھا گیا کہ مولا آئیں گے، 1 آدھ مہینہ باقی تھا، تو اس نے اکٹھے کیے ہوئے پیسے کسی کو دے کے اس کی 2 انی لی اور اپنی پچھیڑی کے چھیڑے میں اس کو 5 7 6 اچھی طرح سے گھا کے بعد اتنی سی 2 انی
1 सेंट जितनी, और सेंट तो ज्यादा मोटा है, ठीक है, वो इससे आधी पतली होती थी। इतनी गांठें मारने की जरूरत ये थी कि बूढ़ी बाई थी बेचारी, कहीं गिर न जावे। मौला आए, नहा धो के लाइन में खड़ी है, आहिस्ते आहिस्ते चले जाते हैं। जब मौला के हुजूर में जाने के लिए एक बाई बाकी रह गई तो इसने अपनी गांठ वो पछड़ी की खोलनी शुरू की। अभी गांठें 7-8 थी, तब तक तो वो बाई को मौला ने दुआ दी और चली गई। अब माँ बाप इसको देखते हैं, कैप्टन माँ इसको पीछे से कहती है जल्दी कर भाई, जल्दी करो। तो मौलाना वो बोले ना जल्दी करो, एक तो मौला सामने खड़ा है, इधर इसके हाथ कांपने लगे, वो खुल नहीं सके। छियासठ में मौला डोडोमा गए, शायद कोई डोडोमा वाला बैठा उसको याद भी होएगा। एक बाई चेन पहनाने के लिए हजरत इमाम को पास आई। अभी हमारी आदत है ना कि हम तस्बीह भी लेते हैं तो ऐसा ऐसा करते रहते हैं, हालांकि तस्बीह के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और तौबा तौबा करना या दुआ करते हुए कहते ऐसा ऐसा हाथ मत करो तस्बीह के साथ, नबी करीम ने मना किया है। अब वो भाई की आदत थी तस्बीह फिराने की, उसको चेन पहनानी थी, हाथ में सोने का चेन है और चली आती है और उसको ऐसा हाथ से मसलती रही। जब मौला के हुजूर में आई चेन पहनाने के लिए तो चेन में गांठें पड़ गई। मौला आराम से ऐसा करके बैठ गए। कहा तो बोझानी, उसने जल्दी से चेन लिया माँ के हाथ से और खोलने की ट्राई की। अभी मौला बैठा ना, हम लोग थोड़े उतावली हो जाते, घबरा जाते हैं। कहा तो बोझानी चेन की गांठें न खोल सकते। मुखी ने लिया, वो भी न खोल सका। माँ बाप मुस्कुरा रहा, आराम से बैठा है। काउंट नजर अली ने लिया, किसी एक आदमी, 4-5 आदमियों ने बहुत ट्राई की। मौलाना हाजिर ने कहा मेरे को दो। देखो, हैव पेशेंस, यानी सब्र से काम लो, जल्दी मत करो। इतना ही कहा कि हैव पेशेंस, ऐसा किया और खोल के रख दिया। मैंने ये बात इसलिए की आपको कि मौला के हुजूर में बड़े बड़े घबरा जाते हैं। अब ये बेचारी शीरी बाई का क्या कसूर? माँ बाप उसको कहते हैं छोड़ दो उसको। ये इसने आराम से कुछ 3-4 मिनट निकल गए, गांठ खोली, दुअनी निकाली और रो पड़ी। रोने का कारण यह नहीं कि लेट कराया। रोने का कारण उसको पूछा जब बाद में तो कहती है रोने का कारण खुशी की रोना था कि मेरे मौला ने ये मुझे तौफीक दी इस बूढ़ी उम्र में। मैं मानी तो नहीं रख सकी, लेकिन मेरी दुअनी कबूल की। उसने ये दुअनी नीचे रखी और हाथ बांध के ऐसा रखा। मौला ने एक हाथ उसके कंधे पे रखा, ठीक नीचे जरा। मौला नीचे झुक गए और वो दुअनी उठा के सब कहते हैं हे जमात, ये दुअनी मुझे 2 करोड़ रुपए के बराबर है। और ये अपने खीसे में डाल के माँ बाप ने उसको बहुत दुआ सी। इधर तो बहुत से पैसे पड़े थे, सोने के पाउंड भी पड़े थे, लेकिन दुअनी ले गया। ईसा नबी ने कहा कि ये जो दुअनी है, ये 2 पैसे जो हैं उसके 10,000 से ज्यादा है, इसलिए कि उसने तो 2-5 टका दिया होगा, इसने तो 100% अपनी मूड़ी दे दी। मतलब कहने का ये है कि मौला के दरबार में जो नीयत होती है ना, अगर ये नीयत से हम जमात की कोई खिदमत करें कि जरा मेरा नाम ना होवे या मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, तो ये नियत करने से जो कुछ भी करते हो उसका सवाब जरूर मिल जाएगा, मगर असल चीज जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। वो तभी मिलता है कि जब आपको कोई उम्मीद ना हो। एक ही चीज होनी चाहिए, मैं अपने मौला की खिदमत करूं बस। मौला जानता है, छुपा के करोगे ना कोई नहीं देखता, और आपने छुपा के कोई खिदमत की है उस मौला को पता है, बिल्कुल पता है। मेरी वाजों में बात चीजें ऐसी होती हैं कि कई वर्षों के बाद मुझे याद आती तो कह भी दिया करता हूँ।
میرا ایک دوست تھا مانڈوی میں رہنے والا، کچھ مانڈوی میں، ہاشم بھائی اس کا نام تھا. میں کسی جگہ بہت برس پہلے یہ واز میں ذکر کر چکا ہوں. ہاشم بھائی بہت پیارا آدمی تھا، مولا کا عاشق تھا، مالدار نہیں تھا لیکن محتاج بھی نہیں تھا. 46 میں دارال جبلی کے ٹائم پہ ہزاروں مہمانیاں لوگوں نے رکھی، اور وہ زمانہ تھا کہ مولانا سلطان محمد شاہ کرسی پہ بیٹھے آ کے سامنے پاٹ کے اوپر مہمانی پڑی ہوئے اور پاٹ کے سامنے ساری فیملی بیٹھی ہوئے. یہ طریقہ تھا. امام سلطان محمد شاہ کے ساتھ یہ سسٹم چلا گیا. نے مہمانی رکھی. مولا کہتے ہاشم تمہاری مہمانی؟ جی خدا، تم کو مہمانی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں ہر 10 دن تمہاری مہمانی کھاتا ہوں، 20 برس سے تمہاری مہمانی کھاتا ہوں، ہر 10 دن کھاتا ہوں. 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے بولے. کہتا خدا دامن جبلی کا ٹائم ہے، مجھے ایسا ہوا کہ میں اپنے مولا کو مہمانی کھلاؤں. بہت دعا کی، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. ہاشم بھائی میرا دوست تھا. ادھر مولا نے جو کہا کہ ہر 10 دن تم میرے مہمانی بھیجتے ہو، تو میرے دل میں کمپیوٹر شروع ہوا. ایک مہمانی کے 150 روپے، ہر مہینے 450 روپے. ہاشم بھائی کی حالت نہیں کہ 450 روپے مہینے، اتنی تو اس کی آوک بھی نہیں ہے، اور یہ حضرت امام کو مہمانی بھیجتا ہے. لیکن اس میں کون سی چیز تھی وہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی. مولا چلے گئے، سب کام کاج پورا ہوا. ہاشم بھائی کو مبارک دینے گیا. میں بولا بھائی ادھر مجھے بھائی یہ بھیج بتاؤ کہ مولا کہتا ہے ہر 10 دن میری مہمانی، تم مجھے مہمانی بھیجتے ہو. مشنری صاحب 20 برس پہلے میرے باپ گزر گئے. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی، بھائی بہنوں کے لیے کہ جو مرحوم کے پیچھے دعائیں لے کے آتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت اچھا خلاصہ ہے. سے میرے باپ گزر گئے، ہم نے 10واں کیا، صاف ستھرا اچھی طرح سے پکا کے لے کے آئے. جیسے کہ حضرت امام سچ مچ ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے آوے، ہم اس طرح تیاری کرتے تھے. تھالا بھر کے جماعت کرنے لے گئے، دعا کرے مہمانی دی. 20 دن ہوئے تو میری ماں نے پھر اسی طرح سے ساری مہمانی کا تھال بنایا، لے کے گئے. 30 دن ہوئے، 40 دن ہوئے. نارملی 40 دن کے بعد بند ہونا چاہیے، لیکن 50 دن ہوئے تو میری ماں کہتی ہے ہاشم کیا فرق پڑتا ہے، مولا کبھی ہمارا کھانا کھاوے تو برکت ملے گی. 50 دن ہوئے، 60 دن ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ چالو ہو گیا کہ ہر 10 دن اسپیشل مولانا حضرت امام کے لیے، شافیر کے لیے پکا کے تھالا بھر کے لے جائے. بولے 20 برس ہوئے مشنری صاحب، ہم نے کبھی بھی حضرت امام کو ظاہر بھانے لکھا نہیں ہے، ہم نے کسی مشنری بھگت کو کہا بھی نہیں ہے. آج اس نے 20 برس کے بعد رسید دی ہے. 20 برس سے میں 10 دن تمہاری مہمانی کھاتا ہوں. اس غنی کو ہر چیز کا علم ہے. چھپ کے کسی روم کے اندر عبادت کرو گے جس کو کوئی دیکھتا نہیں، مولا دیکھتا ہے. یہ چیز اگر ہمارے دل میں اتر جائے، یہ ایمان آ جائے، ہم الحمدللہ مومن ہیں. ہمارا ایمان تو ہے لیکن ایمان درست ہونا چاہیے. ایمان درست ہونا چاہیے. درست ایمان میں یہ ایک چیز ہے کہ حضرت امام جس کو ہم خداوند عالمین کا نور سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ایمان ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ کو مبارک، آپ کا درجہ تو فرشتوں کے برابر ہو گیا. یہ ایمان کہ حضرت امام سب کچھ جانتا ہے، اگر آپ کا یہ ایمان ہے دینداروں تو آپ کو مبارک ہے، آپ کا درجہ فرشتوں جیسا ہے. اس ایک چیز کو پکڑ رکھو. اگر آپ نے اس ایک چیز کو پکڑ رکھا تو جھوٹ بولتے وقت آپ کو خیال آئے گا میرا مولا سب کچھ جانتا ہے. بد نظری کرنے جاؤ گے تو اٹک جاؤ گے، میرا مولا سب کچھ جانتا ہے، میں کسی ماں بہن کے اوپر بد نظری کروں؟ کسی کے لیے ہم نندا یا عرشا یا حسد یا بدگوئی، جب بھی کوئی پاپ کا خیال آئے گا، اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام سب کچھ جانتا ہے اور حاشا للہ وہ سب کچھ جانتا ہے،
وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. کبھی یہ ایمان درجے کا ہو گیا تو آپ کو مبارک ہے، اسماعیلی مذہب کا ایسنس آپ نے چکھ لیا. آپ کا درجہ فرشتوں کے برابر ہے. آپ کا ہر قدم عبادت میں ہے، آپ کی ہر سانس عبادت میں ہے، کیونکہ ایمان کا یہ درجہ ہی سچا ایمان ہے. اور آپ جو کچھ بھی کرو گے، ظاہر میں کرو گے، باطن میں کرو گے، اس کو خبر ہے اور سچ مچ خبر ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں، اس بات کا ضرور ایکسپیرینس ملا ہوگا کہ مولانا حضرت امام کے پاس یا وہ بوڑھے آدمی کے جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا ٹائم دیکھا ہے، انہوں نے کبھی نہ کبھی اس چیز کو اپنے ایکسپیرینس میں لیا کہ مولانا حضرت امام وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے، اس کو معلوم ہے. غلام حسین لاڈک یہاں بیٹھے ہیں، غلام حسین راجپال لاڈک. میں ان کی مہمانی میں ساتھ تھا. ان کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا، گوما میں جنم ہوا. زمرہ میں امام کے حضور میں ہم جاتے تھے، ہم ساتھ ہی ایک بوٹ میں گئے. مولا کے حضور میں انہوں نے مہمانی رکھی. رستے میں بات کرتے ہیں بوٹ میں، اس بچے کا نام مولا مجھے کریم دیوے تو اچھا ہے، مجھ کو کریم نام چاہیے. اور مولا نے کریم نام دیا. ایسا ایک نہیں، ایسی بہت سی چیزیں خود میرے ساتھ بنی ہوئی ہیں. اس کو کوئی سی چیز چھپی ہوئی نہیں، مگر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. اور دینداروں، اسماعیلی مذہب کے اندر حضرت امام کو اللہ کا نور مان کے دیکھو. اللہ جو ہے نا، اس کا کوئی بدن نہیں ہوتا. ہم لوگ بہت دفعہ محبت کے اندر جس طرح سے مجنو کہہ دیتا ہے میں نے مجنو کو دیکھا نہیں لیکن لیلا کو دیکھا ہے. ہاں، آپ لوگ ہنسنے لگے. ہر مجنو کی لیلا ہوتی ہے، میری بھی ایک لیلا ہے، اور میری لیلا میرا یہ مولا میری لیلا ہے. لیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے لیے جان، کھانا پینا، سب دنیا کا سکھ دکھ بھول کے اسی کی خدمت میں پڑا ہے. جس کو اتنی محبت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا سامنا نہ کر سکے، اسی کو لیلا کہتے ہیں. اور حقیقت میں لیلا کا نام بھی کچھ لیلا نہیں تھا، اور مجنو کا نام بھی کچھ مجنو نہیں تھا. مجنو کہتے ہیں دیوانے کو. مولانا حضرت امام خدا کا نور ہے، اور خدا نور ہی نور ہے. خدا کی ظاہر بھانے میں کوئی شکل، کوئی بدن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں مٹنے والی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور نور کبھی نہیں مٹتا. مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے کپڑے بدل دیے اور اس کا نام کریم رکھا، مگر نور جو سلطان محمد کے اندر تھا وہی نور اس میں ہے. وہی نور علی میں تھا، وہی نور نبی میں تھا، وہی نور عیسیٰ میں تھا، وہی نور آدم میں تھا. اور جس آدم کو خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا فرشتوں نے کچھ بے ایمانی کی؟ خدا نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو. حالانکہ یہ حکم کب ہوا؟ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا. آدم فلیش اور بلڈ میں تھے، یعنی شریر میں تھے، مگر جب اللہ نے اپنا نور اس میں وادیت کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو حکم کرو، سجدہ کرو. سجدہ کرنے کا صرف یہی نام نہیں ہے کہ آپ سر جھکا کے سجدہ کرو. سجدہ کہتے ہیں سبمیشن کو. سجدہ کا مطلب ہے، سر جھکا دینے کا مطلب ہے کہ میں تمہارے آدھین ہوں، میں اپنا آپ تمہیں سبمٹ کرتا ہوں، تم جو کہو گے میں مانوں گا. اس کا نام سجدہ ہے. اگر ہم نے زمین پہ ناک رگڑ کے سجدہ کر بھی دیا لیکن دل میں کفر ہے تو وہ سجدہ کس کام کا؟ سجدہ تو اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا ہے. تن من دھن گر نے ارپن کی جے عورتی کی جے نکلنک تنی. تن
मन धन। और ये इस्माइली जो मजहब सूफी मजहब है, ये मजहब हमको ये सिखाता है कि अपना तन मन धन उसको सुपुर्द कर दो। ये सजदा है, ये सबमिशन है, और इसके अंदर ये आता है कि वही सब कुछ है, इसके बगैर और कोई नहीं। इसके अंदर अपने आप की अपनी हस्ती को गुम कर दो। हमारा मजहब जो है ना, ये सूफी टाइप का मजहब है। सूफी मजहब के अंदर मुर्शद ही सब कुछ होता है, मुर्शद ही सब कुछ है। वो कहे रात के वक्त के अभी दिन है, तो मुरीद कहता है हाँ जी दिन है। वो ये आर्गुमेंट नहीं करता कि इस वक्त रात है और सरकार आप कहते हो कि दिन है, वो आर्गुमेंट नहीं करता। और मुरीद कभी भी अपने मुर्शिद से आर्गुमेंट नहीं करता। हाँ, खुलासा जरूर मांगता है, मौला मेरी समझ में ये बात नहीं आई, तो वो खुलासा देगा। लेकिन मौला के सामने हम दलील करें सरकार ये बात कैसे हो सकती है, तो पता मौला क्या करेगा, इमीडिएटली छोटा बन जाएगा। 1925 में ज़ांज़ीबार आए मौला, और सिर्फ ज़ांज़ीबार और टांगानिका आके मौला चले गए। मुंबासा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। यहां तक कि मुंबासा साहब उतरे भी नहीं, स्टीमर में ही बैठे रहे। उस वक्त एक अपना कौम का बड़ा आगेवान मौला के साथ स्टीमर में आया। सब दुनिया भाने ठीक नहीं थे, तो उसको कहा कि तू मेरे साथ मुंबासा तक चल। मेरे साथ डे ब्रेक फ्रेंच स्टीमर थी, निकली अर्ली मॉर्निंग, अंधेरा था। सूरज थोड़ा ऊपर आया, कैप्टन आया नीचे, सब लाउंज में बैठे थे। सलाम किया, योर हाइनेस चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट खाने। मौला ने इस आदमी को भी साथ लिया। ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे, मौला ने 2-4 छींके मारी। वैसे भी फ्लू जैसा सुल्तान मोहम्मद शाह को हे फीवर की बहुत दफा बीमारी रहती थी, यानी रिपीटेडली कई वर्षों तक रही। हे फीवर में ये होता है ऐसा ही कि नाक में से पानी निकलता है पतला पतला, आंखें लाल हो जाती हैं और छींकें बहुत आती हैं। तो जब ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे तो 2-4 छींकें मारी, थोड़ा नाक में से पानी भी निकला, साथ किया, सब बैठे। और जब सर्विस चालू हुई तो ग्रेप फ्रूट आया। ये कहते मौला आपको है फीवर है, ये ग्रेप फ्रूट आपके लिए अच्छा नहीं। सब ने हटा दिया। भाई तू किसके साथ आया है, वो कौन है, क्या उसको पता नहीं? जिसको हम अल्लाह का नूर मानते हैं उसमें इतनी अकल नहीं कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं। मगर इसने जब कहा कि साहब आपके लिए ठीक नहीं, साहब ने हटा दिया। साहब ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। इसके दिल में ये हुआ, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा गुरु मुर्शिद हमारा इमाम, लोग कहते हैं इसको सब कुछ पता है, ये भी पता नहीं है कि इसको ग्रेप फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ईमान जो था ना वो 50% हो गया। थोड़ी देर के बाद पोरीज आई, तो साहब उसको पूछते हैं मैं पोरीज खाऊं? गरम गरम पोरीज थी, कहते हाँ सब किए भले खा लो। फिर कुछ भी बात आवे कोई भी चीज, तो साहब उसको पूछे मैं खाऊं? वो कहे हाँ खाओ, तो सब खावे। कभी वो कहे नहीं खाओ, तो सब बोला नहीं खावे। उसका ईमान शेकी हो गया। वो चीज निकल गई कि वो सब कुछ जानता है, जो बीमारों को दवाइयां देता है और दुआएं देता है, जिसके मुंह से निकले हुए लफ्ज अमर हो जाते हैं, जिसके कहने से हाथ रखने से हम पाक हो जाते हैं। हमारा ईमान किधर चला गया? वो हमारी परीक्षा करता है। मुंबासा तक सब इसी तरह बिहेव करते रहे, और मुंबासा जब भी उतरने लगा वो तो साहब कहते हैं मेरे साथ पोर्ट साइड तक मुझे छोड़ आओ ना। तो अच्छा साहब, तो साहब को पोर्ट साइड तक छोड़ के आया। फिर वापस आया। जब वापस आया यारों दोस्तों में बताया, अरे तुम लोग बुद्धू, इसको ये आगा खान को तुम इमाम और खुदा और ये वो मालूम नहीं क्या बोलते हो, इसको इतना पता नहीं है, छींके मारता हूँ और ग्रेप फ्रूट खाता है। हालांकि ग्रेप फ्रूट अगर आज की नजर से देखो तो विटामिन सी उसमें बहुत है, वो अच्छा है, मगर इसने कहा नहीं खाओ, तो सब कहा नहीं खाना। मौला के सामने कभी दलील नहीं करना, आर्गुमेंट कभी नहीं करना। हमारा मजहब ऐसा है। और अगर कुछ पूछे तो हमारा पहला
یہ ہونا چاہیے خداوند تیرے کو سب روشن ہے، ہاں لیکن تم بولو تو فوراً بولو، مگر امام کے حضور میں بہت ادب شمت سے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو قدردان ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی اس نام اور صفت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کرو، ایک دوسرے کا مان رکھو، عزت رکھو۔ اگر کسی نے کچھ بھی چھوٹا کام کیا ہے آپ ضرور اس کی قدر کرو، اس سے یونٹی بھی بڑھتی ہے۔ ارے گھر میں بچہ ہے، چھوٹی چھوٹی پل سے، لکڑی کے ٹکڑے سے، کاغذ کے ٹکڑے سے، کپڑے کے ٹکڑے سے کھیل رہا ہے، اور کبھی وہ آیا ہے ڈیڈی ڈیڈی یہ ایک جانور کا نام لے کے کہہ دے یہ فلانی چیز ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، تو ڈیڈی کہہ دے ہاں ہاں برابر ہے۔ اس سے بچے کا دل بڑھتا ہے، بیٹھ مجھے کام کرنے دے، تو بچے کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بچے کی بھی قدر کرو، بڑوں کی قدر کرو، چھوٹوں کی قدر کرو، برابر والوں کی قدر کرو، سب کی عزت کرو، سب کی قدر کرو، سب کے لیے بھلائی کے خیال پیدا کرو۔ اس سے یونٹی بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے اور طاقت بڑھتی ہے۔ میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جماعت خانہ بنانے کے اندر کچھ بھی کام کیا ہے، خدا ان کو دو جہان میں اس کا نیک بدلہ دے رہے۔ حضرت امام کے دربار کے اندر ہم لوگ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں۔ آج میں آپ کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، گئے 30-35 برس سے میں دنیا کے اندر گھومتا رہا، اس سے پہلے گھومتا رہا، مگر 30-35 برس سے میں ایک چیز جماعتوں میں دیکھتا رہا ہوں، ہماری نندا بڑھ گئی ہے، کرٹیسزم بڑھ گیا ہے، بدگوئی بڑھ گئی ہے، بدیاں برائیاں بڑھ گئی ہیں، ہماری یونٹی کمزور ہو گئی ہے، ہمارے خیالات کمزور ہو گئے ہیں، بہت حالتوں میں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے مذہب کو اپنے دل اور پریم سے سمجھا نہیں۔ اس میں 2-3 باتیں اور بھی ہیں۔ ایک بات یہ ہے، یہ یاد رکھنا، میں آپ کو ریپیٹ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت دفعہ کہا ہے، اور وہ یہ ہے ہماری دسوند برابر ہونی چاہیے۔ جہاں دسوند کی خامی ہوگی وہاں بہت سی بدیاں برائیاں آ جائیں گی۔ دسوند کی خامی ہو جانے سے ہمارے خیال بگڑ جاتے ہیں، اور جب ہمارا ایمان ذرا بھی کمزور ہو جاتا ہے تو بے ایمانی کی باتیں ہم کو بہت جلدی اٹریکٹ کرتی ہیں اور رہا سہا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ امام کے اوپر وہ ہمارا ایمان، اسماعیلی مذہب کی نظر سے ہمارا امام خدا کا نور ہے، وہ زمین و زمان کی ہر شے کو جانتا ہے۔ اپنا ایمان اس درجے کا رکھو، مولا کو سب پتا ہے، وہ بھلے کدھر بھی بیٹھا ہے مگر حاضر ناظر ہے۔ یہ ایمان درجے کا کرنے سے ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ہمارے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے، ہمارے من کے اندر صفائی آتی ہے، ہمارے وچار پوتر بنتے ہیں۔ اور اس کو ٹیکا دینے کے لیے، اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے دسوند برابر ہونی چاہیے۔ دسوند ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی اعلیٰ درجے کی عمل کی چیز ہے، بلکہ ہمارے مذہب کا پایا ہے۔ 2 پائے ہیں، 2 پلرز ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے مذہب کے 2 پلرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھو، مگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، من کی ویکنس کے کارن سے نہیں، یا کوئی بہانے کے کارن سے نہیں، سچ مچ کوئی اگر ایسا معاملہ بن گیا ہے، نہیں پہنچ سکتے جماعت خانے، تو جدھر بھی ہو دعا پڑھ لو، جدھر بھی، رستے میں، جنگل میں، گھر پہ، دکان پہ، کہیں بھی۔ دعا کا وقت آپ کو تو معلوم ہے کہ 7 بجے یا 7:30 بجے ہوتا ہے۔ 7 اور 7:30 کے درمیان جو بھی آپ کے جماعت خانے میں، جس جماعت خانے میں آپ جایا کرتے ہو، کبھی ادھر 7:30 بجے کا ٹائم ہے تو 7:30 بجے پڑھ لو، 7 کا ٹائم ہے تو 7 بجے پڑھ لو۔ 10-20 منٹ اوپر نیچے ہو جانے سے کوئی نقصان نہیں، مگر بن سکے تو اسی وقت کے اوپر دعا پڑھ لو۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے تو حضرت امام کہتے ہیں اس وقت تم نیت کرو، 7:30 بجے دعا کا ٹائم ہے، اپنے دل میں کہو مولا
دعا کا وقت ہے لیکن میں مجبور ہوں، پڑھ نہیں سکتا، یا علی تو میری نیت قبول کر، میں فرصت سے دعا پڑھ لوں گا، آپ کی دعا قبول۔ لیکن میں یہ کہوں کہ آپ کی دعا قبول تو اس کے بعد دعا پڑھنا، ایسا نہ بولنا ابو علی نے کہا تھا دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، دعا قبول، دعا پڑھنا، لیکن یہ نیت کرو ضرور، کہیں بھی ہو دعا کے ٹائم پہ نیت کرو، بلکہ دعا پڑھ سکتے ہو تو دعا پڑھو، جماعت خانے جا سکتے ہو تو جماعت خانے جاؤ۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ایمان کا پہلا پایا یہ ہے کہ تم 3 وقت کی دعا برابر کرو۔ مجھے معاف کرنا، جادوگر نہیں ہوں، سینسیٹیو ضرور ہوں، ریسپٹیو ہوں۔ اس جماعت کے اندر آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعا برابر نہیں پڑھتے۔ میں حاشا للہ حضر امام کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے ایسی وائبریشنز آتی ہیں کہ اس جماعت خانے میں ایسے لوگ ہیں، 10-20 نہیں ہے، 50% لوگ ہیں کہ جو 3 دعائیں برابر نہیں پڑھتے۔ میری عاجزی ہے آپ کے پاس، آپ 3 وقت کی دعا برابر کر کو 1 برس تک دیکھو، آپ کو فائدہ ہوتا؟ برابر دعا پڑھو، مجبوری ہے تو مولا معاف کرتا ہے، لیکن 3 وقت کی دعا پڑھو، دیندار جماعت خانے روز آؤ، اس مولا کے قدموں میں آ کے سر جھکاؤ۔ یہ 2 دن کی دنیا ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، نبیوں کا بھی نہیں، اماموں کا بھی نہیں۔ ہمارا ساتھ کیا دے گی دنیا؟ دنیا کی موج مزہ، موہ ممتا مایا گناہ کی طرف اپنے خیالوں کو لگا کے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ ہمیں مرنا ہے، ایک دن ضرور مرنا ہے، اور کون کبھی مرے گا کسی کو پتا نہیں ہے۔ چھوٹے بھی مر جائیں گے، بڑے بھی مر جائیں گے، تندرست بھی مر جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ مولا جانتا ہے کہ کس کا اینڈ ٹائم ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے وہاں جانے کے لیے۔ مولانا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، مولا فرمایا ہر انسان کو، بھلے وہ کافر بھی ہوگے، اس کو 40 دن پہلے اس کی موت کی نوٹس ملتی ہے۔ ہر انسان کو بلا شبہ، اگر وہ مومن ہے، کافر ہے، کم ہے، نہیں زیادہ ہے، مگر اس انسان کو 40 دن پہلے موت کی نوٹس ملتی ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ مومن کو اشارہ جب بھی ملتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے، لیکن 40 دن پہلے نوٹس ملتی ہے، 40 دن کی فرصت ملتی ہے کہ وہ تم اپنا پیٹی بسترا باندھ لو، تمہاری ایروپلین آنے والی ہے، لیکن 6 دم تک جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ آ جاتا ہے سامنے کھڑا ہو کے تو اس وقت ہم گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے پھر وہ عاجزی کرتا ہے، فرشتے کو کہتا ہے اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے، قرآن پاک میں ہے، وہ اللہ کو کہو مجھے تھوڑی فرصت دے، لیکن کبھی اللہ رحم کر کے خدا قرآن میں لکھتا ہے اس کو کبھی فرصت دے بھی دیتا ہے تو وہ پھر بھول جاتا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ افریقہ کے اندر ایک بڑے کنجوس مکھی چوس نے، بہت بڑا آدمی تھا، وارث کا ٹائٹل تھا، ظاہر بھانے مولا کے دربار میں اس کے بڑے یعنی انفلوئنس تھا۔ اس کے پاس اس زمانے میں ٹائم نہیں دیتا لیکن لگ بھگ 60 برس کی بات ہے، اس نے اپنی ساری دولت ریاض سے اکٹھی کی، کام نہیں کیا، ویپار بھی نہیں کیا، ریاض کے اوپر ہی وہ نبھتا رہا۔ ایک دن بیمار پڑا، کچھ وقت اس کو ایسا خیال آیا، سبز علی مشنری جب ہی گئے 37 میں، تو اس کو کہا کہ تو تھوڑی سی خیرات کر، مگر اس نے درکار نہ کی۔ کچھ ٹائم کے بعد بیمار پڑا تو اس کو موت یاد آئی۔ کہتے بچوں کو بلایا کہ میں تم کو ساکشی کر کے کہتا ہوں مولا میرے کو تندرستی دے دے تو میں ایک اسکول بناؤں گا۔ تندرستی مل گئی، کہاں کی اسکول؟ بھول گئے۔ 2-3 برس کے بعد پھر بیمار پڑا، اور اتنا سخت بیمار پڑا کہ ڈاکٹر نے تو اس کو بہت ڈرایا، اور یہ ایسا ڈرا کہتا یا مولا اس وقت تو مجھے معاف کر دے، لیکن اب میں تمہیں لازم کہتا ہوں مجھ کو ابھی بچا دے، میرا یہ کام پورا ہو جائے پھر میں تیار ہوں۔ اچھا ہو گیا۔ سبز علی مشنری اس وقت افریقہ میں تھے، اس کو کہا کہ میں
اتنی رقم دیتا ہوں اور مولا اتنی رقم سامنے دے تو ادھر اسکول بنایا جائے. بہت خوش ہوا, مولا کے پاس عرض کی, مولا نے دعا سیز فرمائی, اور رقم آ گئی جمعت خانے میں. اب جو پلان وغیرہ بنایا گیا, جو کہ پلان پہلے سے تیار تھا, اسٹیمیٹ نکلوایا تو 1.5 لاکھ کا خرچ ہوتا تھا. اس نے 50,000 دیے تھے, 50 مولا نے دیے. تو مولا نے سبز علی مشنری کو اس کے پاس بھیجا, اس کو بولو کہ دیکھیے تیری امید ہے تو 50 مولا نے دیے ہیں, ابھی 50 کرتے ہیں تو 25 تم دے اور 25 مولا دے دے گراٹ کے. کہتا ہے میں نے اپنی جو کچھ بھی دینا تھا دے دیا, ابھی مولا کو جانے, مولا اپنا کام جانے. مولانا سلطان محمد شاہ پڑھے, اچھا تیری مرضی, باقی کے اوپر کی رقم کے 50,000 مولا نے دیے, یعنی اس کے 50 اور مولا کا 1 لاکھ پن دیا, اور اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب دنیا کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ہم کو مولا کی محبت یاد نہیں آتی. مولا کی محبت آتی ہے, دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, کیونکہ اندر بیٹھنے کی جگہ ہوئے تو وہ محبت اندر آوے. اندر تو گند بھرا ہوا ہے دنیا داری کا, دنیا کی موہ ممتا مایا کا, کھانا پینا, مزے کرنا, عیش کرنا, اور عیش کے کتنے رستے ہیں ہمارے پاس کے حساب بگڑ کے مولا یاد ہی نہیں آتا. کبھی کبھی ٹی وی کھولو تو کوئی ایسی چینل آتی ہے, اتنی دھم پچھاڑ ہوتی ہے تو میں سوچا کرتا ہوں یا مولا یہ کیسے جیو ہوئیں گے کہ جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے, خدا یاد ہی نہیں آتا. ہم اسماعیلی ایسے نہیں ہیں, ہم خدا پرست ہیں, ہم خدا کو ماننے والے ہیں, اور ہمارے باپ داداؤں نے اس مولا کو ڈھونڈ کے قبول کیا, بلکہ پیروں کی رحمت سے ہم کو یہ مولا ملا. اب یہ گھر جو ملا ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. دنیا کے اندر غیروں میں, پر قوم کے اندر دینداروں ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس دھنی کو جانتے ہیں, جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور امام کو ملتے گلتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے. ہمارے جیسا ایمان نہیں ہے کہ اس کو خدا کا نور سمجھ کے قبول کر لے گئے, لیکن وہ اس کو اتنا تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس جیسا دوسرا انسان نہیں ہے, جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں خیر البشر, یعنی تمام انسانیت میں بیسٹ, اور یہ رسول اللہ کا لقب ہے خیر البشر. اور حضرت امام سچ مچ رسول اللہ کی جو عادتیں تھیں وہ اس کے اندر ہیں, وہ بڑا رحیم ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا دینداروں کہ خدا جو ہے وہ شکور ہے, قدردان ہے. قدر کرو ایک دوسرے کی, ماں باپ کی قدر کرو, یعنی عزت کرنا بھی قدر کرنا ہے. ماں باپ کی عزت کرو, شوہر بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور توقیر رکھیں, ایک دوسرے کا درجہ ہے. اچھے ہیں ان سے بھی یہ سمجھ کے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں نہیں, ان سے بھی اچھی طرح پیش آؤ, بھائی بہنوں سے اچھی طرح پیش آؤ, میٹھی زبان سے پیش آؤ. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تم رومن کسی کو دیکھ کے اگر تم مسکرا دیتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے. بھائی بھائی کو جو بھی ملو تو ہنس کے ملو, خوشی سے ملو, منہ بنا کے بگڑ کے نہیں, اریٹیشن ہو کے نہیں. اریٹنٹ نہ بنو, توچھڑے نہ بنو, میٹھے بنو, اچھے بنو, بھاونا والے بنو. ہمارے اندر غصہ, ہماری بڑائی, ہماری عرشا, ہمارا حسد, ہمارا سیلفش بنا, ہمارا گریڈ, یہ جو دنیا کی جو بدیاں برائیاں ہیں, اسماعیلی مذہب اس کو نکالنے کے لیے آیا ہے. یہ چیز ہمارے دماغ میں وویک کی طرح, ڈسپلن کی طرح ہونی چاہیے. سچا سائیاں کو نس دن سے وہ. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ہمارے مذہب کا ایک پایا یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, اور دوسرا پایا ہے وہ دسوند کا ہے. دسوند بنا دین نہ جانو, پھل سوئی نہ پھلے. دسوند نہیں دو گے یا جان بوجھ کے ادھورا دو گے تو پھر کہتے ہیں تمہارا جو پھل ہے وہ پکے گا نہیں, مطلب کہ نیکیاں کرو گے وہ پھلے گی نہیں. جو آدمی حاضر امام کا مال کھا جاوے وہ آپ کا میرا مال چھوڑے گا, وہ تو چوری کرے گا, ضرور کرے گا. اس کو جب بھی کوئی موقع ملے گا بدی برائی کرنے کا, چوری کرنے کا, وہ کرے گا.
ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی دل دکھتا ہے. کبھی کوئی آدمی مجھے سناتا ہے مشنری صاحب میں نے فلاں اسماعیلی بھائی سے بھاگیداری کی لیکن وہ دگا کر کے چلا گیا. اور یہ بات سچ ہے کہ اسماعیلی کی بھاگیداری نہیں چلتی. اور جہاں جہاں بھی میں نے یہ باتیں سنی اور اندر رہ کے جب تپاس کی تو مجھ کو یہ کلو ملا کہ دسوند برابر نہیں تھی. یاد رکھو دینداروں، آپ کو اگر سچ مچ کسی کے ساتھ بھاگیداری کرنی ہے، آپ اس کا حال دیکھو کہ روز جماعت خانے 3 وقت کی دعا پڑھتا ہے، برابر دسوند دیتا ہے. اس کو کسی دن قرضہ دے دو، جان بوجھ کے تھوڑا قرضہ دے دو، اور وہ قرضہ آپ کو برابر لوٹاتا کہ نہیں لوٹاتا، یہ ایک کلو ہے سمجھنے کا کہ یہ آدمی بھاگیداری کے لائق ہے کہ نہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہماری جماعت کے اندر بھاگیداری چلتی ہے الحمدللہ، لیکن موسٹلی ٹوٹ جاتی ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور اگر بھروسہ کرتے ہیں تو اس میں بے ایمانی ہو جاتی ہے، ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے. یہ بدیاں برائیاں ہمارے اسماعیلی مذہب میں برابر نہیں ہیں. ہم کو سچا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، اور اس سچائی اور پکائی کے اندر اگر ہم کو دکھ تکلیف بھی آ گیا تو وہ قبول کر لو، لیکن دوسرے کا مال نہیں کھانا. بھوکے رہنا اچھا، لیکن چوری کی بریانی اچھی نہیں. ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا ہے، اتنا پیارا شعر ہے. ڈاکٹر اقبال اپنی روح کو ایک برڈ بولتے ہیں. روح برڈ ہے کہ جو اڑ جاتا ہے. تو اس برڈ کا نام انہوں نے رکھا طائر لاہوتی، یعنی ڈیوائن برڈ. اور حقیقت میں ہماری جو روح ہے وہ ایک برڈ کی طرح اڑتی ہے، عبادت میں بھی اڑتی ہے. تو کہتا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اے میری آتما، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اڑنے کی جو طاقت ہے، ایسا کھانا کھانے سے کہ اڑنے کی طاقت گھٹ جائے، اس کھانا کھانے سے موت اچھی. جس رزق کے کھانے سے خراب خیال آنے، جس رزق کے کھانے سے انسان بے ایمان بنے، جس لقمہ کھانے سے انسان بد دماغ ہو جائے، جس لقمہ کھانے سے انسان کے اندر ڈس آنیسٹی آ جائے، سوارتھ ورتی آ جائے، دوسرے کا حق چھین لے، اللہ اس کو یاد نہ آوے، موت اس کو فراموش ہو جاوے، دینداروں اس آدمی سے بچو. گرتی صدر دن ماں باپ ہم کو ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا ہماری 3 وقت کی دعا میں پڑھی جاتی تھی. میں ہر روز وہ دعا مانگا کرتا ہوں. کہا ہوا میں نے اپنی آوازوں میں. صدر دن کہتے ہیں دعا مانگو نیت خیر جی، الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہت ماند خیر کریے، اچھ پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، واٹے گھاٹے راہ مسافریے، راہیے درگاہیں پنجے بھائیے عشق داریے، جملہ جماعت جو خیر کریے، آل نبی اولاد علی جو خیر کریے. یالی رکھی ظالم جے ظلم کنا، یالی رکھی شر شیطان کنا، یالی رکھی تنی کنا، چنی کے توجی سانجانا ہے، یالی تو خیر کریے. سب کچھ کور ہو گیا. اچھی نیت کی، خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی دعا مانگو. یہ اناؤنسمنٹ ہے. پھر کہتے ہیں الہی تو خیر کریے، اے خدایا تو ہماری بھلائی کر. خیر کا مطلب بھلائی، عاقبت میں ہمارا بھلا ہوئے ایسے کام کروا. ہت یعنی ابھی پریزنٹ، اور ماند فیوچر میں ہمارا بھلا ہوئے، دین اور دنیا میں ہمارا بھلا ہوئے. 8 پہر اور 64 گھڑیاں. 8 پہر ہوتے ہیں حقیقت میں، لیکن پھر بھی 64 گھڑیاں کہ 8 پہر میں آدھی پاک گھڑی بھی خراب نہ جاوے، اس کے لیے گھڑیوں کا نام بھی باندھ دیا. 24 آورز کے اندر 64 گھڑیاں ہوتی ہیں، 8 پہر ہوتے ہیں، اور ہر پہر کے اندر 3 آورز ہوتے ہیں. تو عرض کرتے ہیں مولا کے پاس کہ 8 پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، بھلائی سے نکلے، اور
सलामती से निकले। जो आदमी अपने मोमन रास्ते पे मुसाफरी कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस वक्त घर पे नहीं है, वाटे और घाटे जो घर में बैठे हुए हैं, यानी दोनों के लिए राह मुसाफरी हैं, जो मुसाफरी पे गए हुए हैं, दूर हैं। 8 पहर 64 घड़ियां खैर सलामती से गुजारिए, वाटे घाटे राह मुसाफरिए रहिए दरगाहिए। ऐ मौला, तेरे जो हुजूर में रहने वाले हैं वो दरगाही, और वो लोग जो तेरी तरफ से वाज करने के लिए या झोली लेने के लिए या नसीहत करने के लिए तेरे मैसेंजर के तौर के ऊपर गए हुए हैं, उनको राही कहते हैं। ये राही का टाइटल उधर से आया। पंजे भाई हैं, वो तमाम पंजे भाइयों की भी भलाई होवे। इश्कदारी हैं जो तेरे से प्रेम रखते हैं, बोला उनकी भलाई होवे। जुमले जमात जो खैर करिए, सारी दुनिया की जमात को जुमलो जमात कहते हैं, इसको गत कहते हैं। जो जमात खाने में हाजिर बैठे हैं ये गत है, मगर जब आप जुमले जमात कहो तो सारी दुनिया की जमात आ गई। जुमले जमात जो खैर करिए, आले नबी औलाद अली जो खैर करिए, तेरे घर में तेरे बेटे हैं, तेरी बीवी है, तेरे भाई हैं, तो हजर इमाम की जो फैमिली है वो आले नबी है, उनकी भी भलाई मांगता हूँ। और फिर याली रखी जालिम जो जुल्म करना, रखी शर शैतान करना, न रखी तनी करना जिन्हें के पजिस्तान जाना है। ऐसी अच्छी दुआ है, मौला से हमेशा मांगो। इमाम के हुजूर में आजिज़ी करो, विनती करो, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो दीनदारों, और अपने औलाद को सिखाओ। ये ईमान को कायम रखने के लिए एक जरिया है। मौला सुल्तान ऊंचा फरमाया, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे ईमान की सलामती का, कोई नहीं, सिवाय इसके कि तुम 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, 10 वक्त बराबर पढ़ो। 2 मौला कहते हैं इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, और ईमान मजबूत करने का यही एक तरीका है। और ईमान जैसा ही मजबूत होगा तो वो बढ़ेगा। बीज को रोक दो, बराबर पानी दो, खातर दो, वो जरूर फलेगा और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अच्छे विचार आएंगे, अच्छे ख्याल आएंगे, भलाइयाँ मिलेंगी, अच्छा स्वभाव होगा, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारा एटिकेट अच्छा होगा, हमारे मैनर्स अच्छे होंगे, हमारे विचार पवित्र पाक होंगे, हमारी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन आएगा, और ये डिसिप्लिन हमारी आत्मा को भी असर करेगा। हमारी तमाम जमात के अंदर, जैसे मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे का मान करो, एक दूसरे को मोहब्बत से देखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का काम करो। हमारे मजहब की ये खूबी इमाम फरमाते हैं कि जब भी तुमको कोई आदमी थोड़ी मदद के लिए बुलावे तो मौला फरमाया गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प हिम। ये हमारे मजहब का तरीका है। सिर्फ वही वॉलंटियर्स नहीं कि जो इधर काम करते हैं, सच पूछो तो हम आदमी सब कुछ वॉलंटियर है, हम हर वॉलंटियर है, हर एक इस्माइली बच्चा वो वॉलंटियर हमसे ज्यादा काम करते हैं। उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपनी मेहनत दी है, मगर फिर भी सारी जमात के अंदर ऐसे लोग भी कि जो झाड़ू निकालते हैं, थम वासन धोते हैं, नाली का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं, इधर सफाई करते हैं। एक या दूसरे तरीके से, कोई भी तरीके से इमाम के घर की खिदमत की जाए, अगर वो एटम बराबर भी है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपने देखा कि किसी बच्चे ने कुछ ऐसा पीपी खा के, चॉकलेट खा के कागज फेंक दिया है, आप देख के चले जाओ, ये ठीक नहीं, आप उसको उठा लो, डस्टबिन में डाल दो, ये भी आपकी नेकी होगी। आपने देखा कि जमात खाना किसी और तकलीफ में आए, यानी कि गंदा हो गया, उसको साफ कर डालो। अगर जमात खाने में कोई चीज की जरूरत है और आप आते हो, हमारी कौम के अंदर बहुत है, पैसा देने की बात बड़ी इजी है, हमको बहुत आदमी मिल जाते हैं उम्मीदवार, ये भी शुक्र है मेरे मौला का, ये अच्छी नीयत है। लेकिन साथ साथ पहली वस्तु ये है, 10 अपने कमानी में से माले वाजिब बराबर अदा करो, और 10 की लज्जत खाओ, 10 के मजे उठाओ, 10 की बरकतें देखो, 10 की ताकतें देखो, 10 की रहमतें नजर आएंगी तो अजब हो जाओगे। 10 हमारे मजहब का पाया है, जैसे 3 वक्त की दुआ, ये 2 चीजों के ऊपर ईमान टिका हुआ है। और हर चंद रात को इमाम जो ये फरमान भेजा और पढ़ते रहते हैं, उसमें यही है। उसमें एक चीज क्या है कि 2 मिनट भी दुआ पढ़ो, कभी ज्यादा वक्त नहीं है तो 2 मिनट भी मगर दुआ पढ़ो। दुआ पढ़ने का मतलब क्या है कि हम अपने मौला के साथ टेलीफोन करके
کنیکشن کرتے ہیں. مولا کو یاد کرنے سے ہمارا کنیکشن جڑتا ہے, اس کی انرجی میں سے ہم کو انرجی ملتی ہے اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. مولا ہمیں برکتیں دیتا ہے. سکھی آباد رہو, دین میں دنیا میں برکتیں ملیں, رحمتیں ملیں, مولا کی خوشیاں ملیں, آبادی ملے, سکھ ملے, ظاہر باطن میں نور ملے, ایک دوسرے کی محبت ملے, دسویں سکریت میں پورے رہو, دعا پڑھنے میں پورے رہو, مولا کی محبت میں مست رہو, تمام آفت بلائیں دور رہیں, بدیاں برائیاں دور رہیں, آپ کے دشمن دفاع ہوئیں. دشمن کے اندر غیر نہیں سمجھنا, ہمارے من کی بدیاں برائیاں دشمن ہیں. مولا ہم کو نیک توفیق دے وے, نیک اعمال کرنے کی طاقت دے وے. مولا وہ کام کرائے کہ جس میں تو مولا راضی ہوئے. مولا کی فرمان برداری میں رہیں. مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد کرے. ایسے